السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میدان بدر ہے، مقام بدر، اور یہ مسجد آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، اس کو مسجد عریس کہتے ہیں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف لائے تھے جنگ بدر کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک اس جگہ پہ نصب کیا گیا تھا جہاں یہ مسجد موجود ہے۔ مسجد عریس اس کو بولتے ہیں۔ عرس سے یعنی چھپر، جو ہماری زبان میں وہ کوئی اپنا چھت بنا کر جس کے نیچے سایہ وغیرہ ہو، سائے کے لیے جو چھت وغیرہ بنائی جاتی ہے اس کو چھپر بولتے ہیں۔ تو یہ عربی میں اس کو عریس کہا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بھی اسی ایریے میں یہ خیمے تھے۔ اور یہ جو نیچے یہ گہری جگہ ہے نا، وہ اوپر آبادی ہے سامنے، اور یہ بھی ادھر بھی آبادی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نیچے گہرائی میں جگہ جو نظر آ رہی ہے نا، یہ میدان بدر ہے۔ اصل میں یہ جنگی مقام ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کفار کے ساتھ جنگ کی تھی۔ تو میں تھوڑا سا نقشہ آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے خیمہ مبارک بھی اسی ایریے میں تھے۔ یہ جو سامنے آبادی نظر آ رہی ہے اسی ایریاز میں، اور یہ جو سامنے نیچے گڑھے والی جگہ نظر آ رہی ہے، یہ درخت جھاڑیاں سی ہیں، یہاں پہ مسلمانوں کا لشکر اس جانب تھا، اور مسلمانوں کا منہ جو ہے نا وہ اس طرف تھا جس طرف میرا کیمرہ گھوم رہا ہے، یعنی اس کو ہم جنوب سائیڈ کہیں گے۔ اور جو کافر تھے وہ سامنے، وہ آگے مسجد کا ایک مینار نظر آ رہا ہے، اور یہ باغ نظر آ رہا ہے، یہ گاڑی کھڑی ہے جدھر، یہ کفار اس طرف سے آئے تھے۔ اور وہ سامنے جو آبادی نظر آ رہی ہے نا، تو یہ گہرائی کے اندر یہاں پہ اس طرف سے کفار کا لشکر، یعنی ابو جہل وغیرہ کا لشکر اس طرف سے آیا تھا۔ اور یہ ہے وہ حقیقی جگہ جہاں پہ جنگ بدر ہوئی تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے ایمان کے جوہر دکھائے تھے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ ہم ناپاک کو پاک سے جدا کر دیں، یعنی پاک اور ناپاک میں فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جنگ مسلمانوں سے کفار کے ساتھ کروائی تھی۔ اور یہ معرکہ بدر رمضان المبارک سن 2 ہجری کے اندر لڑا گیا تھا۔ بہت ہی عظیم الشان معرکہ ہے جو باقاعدہ جنگ کے نام سے، ویسے تو چھوٹی چھوٹی لڑائیاں گاہے بگاہے مسلمانوں کی اس سے پہلے بھی کفار کے ساتھ ہوتی رہی ہیں، لیکن جو معرکے کے طور پہ، جو غزوے کے طور پہ جس لڑائی کا تذکرہ باقاعدہ اسلام میں دیا جاتا ہے، وہ معرکہ بدر، جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے تھے، وہ یہ جگہ ہے، اور جہاں پہ یہ باقاعدہ معرکہ لڑا گیا تھا۔ تو اب ہم جو نا یہ مسجد کی طرف جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر شہدائے بدر کی طرف جائیں گے، جہاں پہ شہداء کا وہ قبرستان ہے، اس طرف بھی جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ قرآن نے جو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے فرشتوں کا نزول فرمایا تھا، یہ سامنے والے جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ آبادی ہے، اور آبادی کے پیچھے والے جو پہاڑ ہیں ان کو جبل ملائکہ کہا جاتا ہے، یعنی یہاں سے فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے فرشتوں کو اتارا تھا مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور یہ کفار اس طرف تھے تو یہ فرشتے مسلمانوں کی طرف آئے، اور کفار کے خلاف لڑتے ہوئے بہت سارے کافروں کو فرشتوں نے قتل کیا۔ یہ کفار کی مقتل گاہ ہے، حق و باطل کے مارکے کا یہ مقام ہے، اور یہ ہے غزوہ بدر کی اصل اور حقیقی جگہ، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ مل کے بانفس نفیس یہ جنگ بدر لڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ تمام شہدائے کرام اور اس مارکے کے غازیان صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی قبور پہ لاکھوں کروڑوں اربوں سلام اور رحمتیں بھیجے، اور ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پہ لا تعداد انگنت ذرے، اس ریت کے ذرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، سمندر کی جھاگ سے زیادہ، صحراؤں کے ذرات سے زیادہ درود و سلام ہوں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جس آقا نے یہاں پہ معرکہ لڑ کے اسلام کو بچا لیا، اور مسلمانوں تک یہ اسلام دین پہنچا۔ ہم یہاں سے
پاکستان سے سفر کرتے ہوئے کچھ 6-7 ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں. تو یہ اسلام اصل میں یہاں سے ہی ہماری طرف منتقل ہوا ہے، اور یہ اسلام کی وہ آماجگاہ ہے، اسلام کی وہ خاص الخاص جو جگہ اور مقام ہے جہاں سے اسلام کو آبیاری ملی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین خالص کی جو نا وہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہ زوائر کرام ہیں، یعنی وہ لوگ جو حجاج کرام آتے ہیں زیارات کے لیے، تو یہ سب وہی لوگ ہیں. اور یہ مسجد عریس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے والی جگہ ہے. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ مزید مقامات بھی آپ کو دکھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.